چیزیں کھاتے پیتے ہیں تو کیا گناہ میں شامل ہوں گا؟ اب دیکھیے سوال آیا کہ کوئی ہے اور ان کے گھر پہ مہمان ہے اور 1 مہینے سے مہمان ہے، تو وہ لوگ بیچارے چھپا کے کھا رہے ہیں پھر چیزوں کو جو ان کے ساتھ اویلیبل ہے، تو کوشچن یہ کہ ہم گناہ گار ہیں؟ تو دیکھیے گناہ گار تو آپ نہیں ہوں گے، اگر آپ مہمان کے ساتھ مہمان نوازی زائد کریں تو آپ ایک بہت افضل کام کر رہے ہیں۔ یہ انبیاؤں کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، قرآن نے تعریف کی ان لوگوں کی جو خود نہیں کھاتے ضرورت ہونے کے باوجود اور دوسروں کو کھلاتے اور دیتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ گناہ نہیں ہوگا۔ یا آپ نفلی کرتے ہیں عبادت جو کرتے جو ایکسٹرا خرچ کر کے مہمانوں کے ساتھ، 3 دن ضیافت تو ضروری ہوئی ہے نا، 3 دن کے بعد پھر مہمان نوازی میں ضیافت ختم ہو جاتی ہے، دونوں کو چاہیے کچھ نہ کچھ پارٹ لے اس کے اندر۔ اب 1 مہینہ ظاہر سے زیادہ کسی کا مہمان آ رہے ہیں، سمجھو 3 دن بھی آ رہے ہیں اور پھر چلے جا رہے ہیں، پھر 3 دن آ رہے ہیں اور پھر چلے جا رہے ہیں، کوئی دوسرے آ جا رہے ہیں، تب بھی ظاہر سی بات ہے کہ انسان اوور برڈن ہو جاتا ہے۔ جس قسم کی نیوکلیئر لائف فیملیز ہماری آج کل، جوائنٹ فیملیز کا سسٹم نہیں ہے، بہت مشکل ہوتا ہے خرچے وغیرہ چیزوں کو سنبھالنا۔ کوشش یہ کریں کہ اس میں بھی جو بیسٹ دے سکتے ہیں آپ وہ ان کو دینے کی کوشش کریں، جو آپ کے اویلیبل جس کو کہیں گے ریسورس ہے کرنے کی کوشش کریں۔ گزارش تو یہی کروں گا، لیکن کبھی ہو جاتا آدمی تھک جاتا ہے چیزوں سے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا پھر وہ سوچتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، بچوں کی ضد ہے کہ فلاں کھانا ہے، سب کو نہیں کھلا سکتا ایک آدمی، مالی حالت نہیں نا، کیا کریں گا؟ تو پھر وہ کیا کر رہا ہے، بچوں کو لا کے دے دے رہا ہے تاکہ بچے کھا لیں، تو گناہ تو نہیں ہے، بہرحال کوئی گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں بتاتا ہوں چیزوں کی مہنگائی حالات کیا ہے۔ 2 دن پہلے کے واقعہ ہے، ایک پھل کی دکان ہے جہاں سے پھل لیتے تھے، میں لیتا تھا، وہاں گیا تو بولے اب پھل ہی نہیں ہے دکان پہ، میں نے کہا کہ بہت کم پھل ہے، کیوں پھل نہیں؟ تو بولے پھل اتنے مہنگے ہو گئے کہ اب کوئی لیتا نہیں، ہر آدمی آتا نہیں۔ آپ دیکھیں نا پھل کیا، سبزیوں کے ریٹ دیکھ رہے ہیں نا آپ کیا چل رہا ہے، تو پھلوں کی کیا ہے، مطلب سمپل سینس میں مطلب 250 سے 300 روپے کلو تو پھل ایسے کامن ہو گئے، ایسے کامن ریٹ ہو گیا، چونکہ سبزیاں 100 150 300 تک جا رہی ہے، تو یہ قیمتوں کا معاملہ ہو گیا تھا۔ تو ایک آدمی کیسے صحیح آپ سمجھے نا کیسے سروائیو کر پائیں گا؟ ایک اچھا کھانا بنانے کے لیے اس کا جو کاسٹ جا رہی ہے وہ ایکویلنٹ انویسٹمنٹ جیسا ہو جا رہا ہے اس کے لیے، 2 دن کی سیلری، 1 دن کی سیلری میں وہ کھانا ہو رہا ہے ایک ٹائم کا۔ ایک دعوت میں جو دعوت بولتے ہیں ان دا سینس ایک سمپل ایک مہمان آ گیا اور اس کو چکن لا کے بنانا ہے، پرہیزی ہے تو مٹن لا کے بنانا، تو کمر ٹوٹ جا رہی ہے آدمی کی۔ 1 kg ایکویلنٹ ٹو 700 روپیز، 600 روپیز، 680 روپیز ہے نا، یہ مٹن کا ریٹ ہے۔ چکن آپ دیکھ لیجیے تو بہت مشکل ہوتا ہے، ظاہر سے سروائیو کرنا ٹف جاتا ہے۔ کبھی ایسا بچہ ضد کرا کہ مجھے سمپل لیجیے آپ 50 روپے کی پاپ کارن کھانا ہے، اس ڈبے میں جو آتی ہے الگ سے۔ اب گھر میں مہمان آ کے 6-7 بچے 350 روپے آدمی کی جیب میں نہیں رہتے، ایک سمپل فیکٹ ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ ہاں وہ پاپ کارن کے 25 روپے کا را لا کر بھوننا کسی کو آتا تو اچھی بات ہے، گھر میں بن جائیں گے، نہیں ہوتا ہے تو آدمی کو مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسے سینس میں آپ بچوں کو الگ سے کھلا دے رہے ہیں، یہ بولتے ہوئے کہ کھلانا تو مہمان کو بھی چاہیے تھا بیٹا، انہیں حالات نہیں اور آپ کی ضد ہے، تو گناہ گار تو نہیں ہوں گا، میں تو یہ بول چکا ہوں، لیکن پھر بھی وہ جو کچھ اپنے مہمان کے ساتھ اچھا کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس لیے حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کا کام ہے کہ وہ مہمان کی ضیافت کرے، بہت اہم ہے۔ لیکن آپ نے بولا 1 مہینے تک آپ ضیافت کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اچھے مالدار کی بھی کمر ٹوٹ جاتی ہے اس، تو ہر چیز تو نہیں کھلا پائیں گے، بٹ جتنا ہو سکتا جیسے ہو سکتا ان کی خیر خواہی اور زیادہ سے زیادہ اچھا کرنے کی آپ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، تو لہٰذا جو آپ کی طاقت ہے اللہ اتنا دیکھیں گا، انشاءاللہ گناہ آپ کو انشاءاللہ نہیں ملیں گے۔